السلام علیکم۔ ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام جو دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ صدر محفل اس رزق بک روشن اور خوشگوار ماحول میں مجھے ایسے دردناک موضوع پر بولنے کا کہا گیا ہے جس کا درد اور اذیت اس ہنستے بستے خوشگوار ماحول کو افسردہ کر دے گا۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں، تڑپتی سسکتی ماں کی چیخ و پکار کہوں یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت اتارتے ہوئے دیکھتے بے بس بھائیوں کی آواز کہوں، اس معصوم بیٹے کی عزاداری کہوں جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ لیتے ہیں، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی پوچھتی ہیں، یا الہی وادیاں کشمیر کی۔ یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو۔ صدر محفل میرے الفاظ کو تقریر ہرگز نہ پکاریے گا، کیونکہ یہ ہر پاکستان کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ جناب عالی، میری نظر جب اس محفل میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں پر پڑتی ہے، مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آتے ہیں جو روز اپنی کتابوں اور بستوں کو اس امید پر لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کل سے وہ بھی اسکول جا سکے۔ میرا بھائی جب مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بہن یاد آتی ہے جس کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا ہے۔ میرے بابا جب مجھے پیار سے دلاسا دیتے ہیں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کشمیری بیٹیاں سما جاتی ہیں جو اپنے باپ کو آزادی کی خاطر قربان کر چکی ہیں۔ صدر محفل کشمیری بہنیں آج کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اور آپ کی شہرک کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس میں سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہوں، کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی عزت محفوظ ہو۔ وہاں پر درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے، وہاں پر مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔